رسالت یا رسول اللہ کہنے والا سچا ہمارا نبی حضرات ساؤنڈوں کو کہوں گا کہ ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اپنی تقریر کو ختم کر دوں یا ابھی تھوڑی اور سنا دوں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی، میں رشتے رسول پیش کر رہا ہوں۔ تم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے لیکن تم نے سمجھا نہیں تم پر رسول نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ انہوں نے محفل کو سجایا ہے، ان کے بچوں نے محفل کو سجایا ہے، انہوں نے کن کی سنت کو ادا کیا، یہ بھی بتلاؤ حضرت کی وجود کی میں جملہ بول رہا ہوں۔ اچھا تمہیں پتا ہی یہ محفل کس نے سجائی ہے، یہ محفل کس نے سجائی ہے؟ بولیے، بولو بولو ذرا۔ یہاں سرمانے کی ضرورت نہیں ہے، شرم کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں تو ہونٹوں کی کھلنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہاں جتنے ہونٹ کھلیں گے اتنے ہی تمہارے بورڈ پڑیں گے۔ سبحان اللہ، بورڈ کھولنا ہے اور بورڈ پڑھانا ہے۔ دنیا کے بورڈ نہیں بڑھیں گے بلکہ مدینے والے آقا والے مصطفیٰ کی محبت کے بورڈ بڑھیں گے۔ سبحان اللہ، کی سیرت کو ملاحظہ فرماؤ، ذرا توجہ چاہو، ہمارے آقا نے تم پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ یہ کسی کی محفل نہیں سجا رہے ہو، یہ کسی کی محفل نہیں سجاتے ہو، بلکہ میں آپ کے سامنے توجہ ہے، ذرا توجہ ہو تو ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ۔ میں بھی آپ کے سامنے موڈ بنا کر کھڑا ہوں اور ادھر بھی میرے مزاج ہے، ادھر بھی مزاج ہے، ساری دنیا کی طرف میرے رسول کا یہی نظرانے انداز رہا ہے۔ کسی غلام نے پکارا ہے یا رسول اللہ، میں دنیا کے اندر رہتا ہوں لیکن یا رسول اللہ دنیا کی تمنائیں میری رب نے پوری کر دی، لیکن یا رسول اللہ آخری تمنا یہ ہے کہ جب سرکار میری قبر میں تشریف لائے تو اپنی سرکار کے کھڑے ہونے کے لیے میں تعظیم پر مصطفیٰ پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب یہ بتا یہ کس نے عشق کیا تھا؟ یہ وہی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا احمد رضا نے عشق کیا تھا۔ احمد رضا نے احمد رضا سے پوچھا میرے اعلیٰ حضرت نے کوئی وصیت کرے تو ایسی کرنے۔ آج کل تو بچے اگر ان کے ماں باپ وصیت کر کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنیے، کوئی تو کہتا ہے مولانا ہمارے والد صاحب نے وصیت کی ہے کہ ہماری قبر صاف جگہ ہو، قبر میں قبرستان میں بھی لوگ کہتے ہیں صاف جگہ ہو۔ یارو سمجھ لو پوری جہاں سے باؤنڈری قبرستان کی حد ہو گئی وہ سارا قبرستان ہے۔ سبحان اللہ، سارا قبرستان ہے۔ میں آپ کے سامنے جملہ بول رہا ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا، اپنے مصطفیٰ کی سیرت دیکھو، اپنے مصطفیٰ کی غلاموں کو دیکھو۔ تم احمد رضا کو جانتے ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا جو صحابہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں کو وصیت کرتے ہیں، اے میرے مریدوں ایک میں تم کو وصیت کرتا ہوں جب تم میری قبر کھودنے کے لیے جاؤ، ذرا بولو کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میری تم قبر کھودنے کے لیے جاؤ تو اتنی گہری کھودنا، اتنی گہری کھودنا کہ مصطفیٰ جب ہماری قبر میں تشریف لائے تو ہم آقا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام کریں۔ سبحان اللہ، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ارے یہ اس احمد رضا کا عقیدہ ہے جس نے یوں کہہ دیا سب میں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا بھی۔ ارے کون دیتا ہے؟ ارے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے، ارے سچا ہمارا نبی۔ یارو توجہ کرو، آج محفل کو سجا کر بیٹھے ہو، تم کسی کی سنت ادا نہیں کر رہے بلکہ دنیا والے کی سنت کو ادا نہیں کر رہے ہو۔ فیشن تو دنیا میں چل رہا ہے لیکن کبھی سوچا کہ مصطفیٰ کی محبت میں عوامہ سر پہ بات لے۔ سبحان اللہ، کچھ بھائی ایسے ہیں اپنے سروں کو ننگے کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا بتاؤ 1500 روپے کی پینٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، کیا 5 روپے کی ٹوپی کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ سدا افسوس مسلمانوں، افسوس تم کہتے ہو ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اے میرے بھائیو، تم نبی کے چاہنے والے ہو تو تم اپنے نبی کی غلام، اپنے نبی کا عشق دیکھو۔ کسی غلام نے کہا ہے، کسی غلام نے کیا پورے انداز میں کہا، بڑے خطرناک انداز میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمانے کے سارے، ہاں زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے ارے مریضوں سے کہہ دو، ارے مدینہ
مدینے میں آقا، سبحان اللہ، مدینے میں آقا ارے دبا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا ارے دبا دے رہے ہیں زمانے کے سہارے۔ کچھ اس دربار میں بھی پہنچے اور کس شان سے پہنچے ذرا توجہ چاہوں گا۔ آج اختلاف کس بات کا ہے؟ یہ محفل سجائی ہے، کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں بے وقوف کی محفل سجا رکھی ہے، بے فالتو کی محفل ہے۔ ارے سنو، جب میرے آقا جب اس وصال کو کرے تو غلام کیوں نہ کرے؟ سبحان اللہ۔ تمہارے مصطفیٰ نے وصال کیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے یہ حدیث پاک، ذرا سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب اس دنیا سے انتقال ہوا تو آقا نے اپنے بیٹے کے لیے وصال کیا۔ سبحان اللہ، بیٹے کے لیے وصال کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ جمعہ مرحوم کے بچوں نے یا رشتے دار نے کسی دنیا دار کی سنت کو ادا نہیں کیا بلکہ مدینے والے آقا کی سنت کو ادا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مدینے والے آقا کی سنت کو ادا کیا ہے۔ اب میں تم کو دوسری طرف لے کر چلتا ہوں، ذرا تمہید وقت ہے، تھوڑا سا وقت مل رہا ہے، اس لیے میں بہت جلد اپنی گفتگو کو چلا رہا ہوں۔ نہ میرا مزاج یہ تھا کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں اچھی تقریر جو حضرت سے ہونے والی ہے انشاءاللہ ذرا آیت کریمہ سنیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بولو سب یہاں ایمان والے بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ، بے ایمان تو نہیں بیٹھے بلکہ ایمان والے بیٹھے ہیں اور اس شان سے بیٹھے ہیں۔ ان کو سنا دوں یہ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، آیت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تمہارا ہمارا سب کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ایمان والوں کے لیے، ذرا توجہ پیش کر رہا ہوں حضرات محترم، تم کیا سمجھ سکتے ہو اپنے رسول کی کیا محبت ادا کر سکتے ہو؟ اللہ نے تم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ یاد رکھو، یہ بھی بات دوں گا کہ جمعہ قاسم مرحوم ان کے بچوں نے نمازوں میں جا جا کر ان کے لیے اصرار کیا، تو انشاءاللہ وہ اصرار کرنا غرض کے لٹایا نہیں جائے گا بلکہ قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، قبول کیا جائے گا۔ کس انداز میں کیا جائے گا؟ اس انداز میں کیا جائے گا جب یہ بچہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد کو گواہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا کرے گا، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور آنے کے بعد مولا سجدہ کرنا میرا کام تھا اور اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، تیرا کام ہے میرے مولا۔ آخری میری تمنا یہ ہو رہی ہے دعا کے اندر، اے پروردگار میں تیرے گھر کو گواہ بنا کر میں یہ دعا کرتا ہوں، جمعہ قاسم مرحوم میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اے پروردگار تو اپنے گھر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین، آمین۔ تو اپنے رسول کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے مسلمانوں، یہ اور کسی کا طریقہ نہیں بلکہ تمہارے پیارے صحابہ کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ جس طرف مصطفیٰ کی نگاہیں کرم اٹھ جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ مسلمانوں، اب میں تمہارے سامنے تھوڑی سی یہ بات پیش کر رہا ہوں، اچھے یہ بتلائیے ذرا ہاتھ اٹھا کر، یہ تو سب جانتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ کس کو طاقت بخشی ہے، ذرا بتائیے کس کو طاقت بخشی ہے؟ جانتے ہو اللہ رب العزت نے اپنے پروردگار ہمارے تمہارے پروردگار نے اپنے پیارے رسول کو اتنی بڑی طاقت بخشی ہے، اتنی بڑی طاقت بخشی ہے کہ آقا مدینے میں آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، بولو بولو، آقا مدینے میں آرام فرما ہے اور ان کے غلام یہاں جلسہ منا رہے ہیں، تو میرے آقا آرام فرماتے فرماتے اس جلسے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جلسہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جلسہ بھی جلسے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں جو جلسے میں بیٹھے نبی کی محبت میں۔ اے مسلمانوں، آپ کے سامنے پیش
پیش کر رہا ہوں، میں یہ تھوڑی سی تبرک دے رہا ہوں۔ آج یہ بتلائیے، تم اتنا تو ضرور جانتے ہوگے اللہ نے تم پر کیا فرض فرمائیے ہے، کیا فرض فرمائیے ہے؟ اللہ نے 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ آج جلسے میں بیٹھے ہو، لوگ اس بات کی کمزوریاں پیش کرتے ہیں اور ادھر دائیں بائیں تم سنتے ہو۔ تمہاری فاطمہ کی بات بتلا دوں، ابھی کربلا کا مہینہ گزرا ہے، جن کو 72 کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، سبحان اللہ، 72 کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اس حسین نے تمہارے لیے اپنی گردنیں دے دی، اپنی جانیں دے دی، اپنی سارا گھرانہ دے دیا اور ہم گناہگاروں کو بچا لیا، سبحان اللہ، ہم گناہگاروں کو بچا لیا۔ لیکن آج کا ماحول ہے بڑا مولڈنگ ماحول چل رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، جلسے میں بیٹھی ہے، ذرا اپنے مصطفیٰ کی بیٹی کے کردار دیکھو۔ ایک دفعہ میرے آقا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں، میرے آقا جب تشریف لے کر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی۔ آقا نے فرمایا میری بیٹی سنو کچھ کھانے کے لیے ہے، تو میرے آقا نے فرمایا بیٹی کچھ کھانے کے لیے ہو تو اپنے بابا جان کے لیے پیش کرو، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا آقا نے؟ میرے آقا کا 7 دن کا پھانکا لگا ہوا، 7 دن سے مسلسل میرے آقا نے کچھ کھایا نہیں۔ بیٹی کے گھر کے اندر پہنچنے کے بعد میں سیدۃ النساء نے جب یوں دیکھا تو سیدۃ النساء نے بھی فرمایا پاپا حضور میں بھی، جب میرا باپ بھی 7 دن سے فاقے میں ہے تو سیدۃ النساء کا یہ معاملہ پتہ یہ چلا پیارو کہ پیارے بیٹی کے پیارے رسول کی لاڈلی چہیتی بیٹی سیدۃ النساء بھی 3 دن سے فاقے میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 دن سے فاقے میں۔ ذرا یہ بتلاؤ تمہارے گھر کے اندر اسلامی عورتیں رہنے والی ہیں، اگر ایک وقت کو ان کے چہرہ دھونے کے لیے صابن نہ دیا جائے تو پوری بستی میں کوہرام مچا دے گی۔ ہمارا آدمی بڑا برا ہے، ہمارے گھر والے بڑے برے ہیں، جس صابن سے تو اپنے چہرے کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ صابن چہرہ سب تیرا یہی کا یہی رکھا رہ جائے گا، اور قبر میں جو عذاب مبتلا ہے وہ عذاب اس پہ جاری کر دی جائیں گے۔ ذرا سنو قبر کے حال کو سنو، میں اسی مثال کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی لتی جگر بیٹی نے کہا ابا حضور آپ بھی 7 دن سے فاقے میں ہیں، میری نبی کی پیاری لتی جگر بیٹی بھی 3 دن سے فاقے میں ہے، سبحان اللہ۔ میرے رسول نے فرمایا بیٹی تم بھی صبر کرو، تمہارا رسول بھی صبر کرے گا، سبحان اللہ، تمہارا رسول بھی صبر کرے گا، وہ بیٹی تم بھی صبر کرو۔ اے ایمان والو تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں میں اس مجلس کے اندر سے کہ تمہیں بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں سجاوٹ کی ضرورت ہے، بلکہ تمہیں عشق رسول کی ضرورت ہے۔ جو عشق رسول میں اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے کوئی جلسے میں بیٹھ کے یہ تمنا کر لے کہ عشق رسول میں اگر ہم کو جان دینی پڑے تو جان دے دیں گے، اور ہم کو اپنا مال دینا پڑے تو مال دے دیں گے۔ حضرات جلسہ سجایا ہمارے جناب یونس بھائی اور اچھے یہ بتلائیے جن بھائی کے پاس میں ٹوپی نہیں ہے وہ مجھ سے ٹوپی لے لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، چونکہ میری تقریر جو ہے وہ آپ کو لگ رہی ہوگی کہ بور کر رہی ہے۔ اب آپ کے پاس سب کے پاس ٹوپی ہے اور نہیں ٹوپی ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ صبح اللہ تعالیٰ سب کا دن نکالے، جلد ٹوپی خریدیں گے۔ ارے خریدیں گے نہیں خریدیں گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی غیر سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ رسول سینے میں چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، اور جو کرسی پہ بیٹھے بھائی انہیں تو بڑی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، وہ ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں بیچارے۔ آپ دیکھیے فیصلہ یہ کرتے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ساری دنیا کو، ارے ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو ارے نیند آ گئی، اور خود ہی فیصلہ کیجئے، اور اس جلسے کا سننے والا کون ہے، خود ہی فیصلہ کیجئے۔
آگے ہو رہی ہے، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی اصلاح اس طرح شروع کریں، چونکہ میری تقریر تو آپ کو الحمدللہ ہر نمازوں میں اور جمعے کی نماز میں تو ضرور بیان سنتے رہیں گے۔ اب یہ بتلائیے کہ اس دور کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں، ذرا بتائیے۔ جس کے پاس یہ جناب ایوب بھائی بیٹھے ہیں، اشرفی ہیں الحمدللہ، ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے آج کے دور میں پیسے کی بہت ضرورت ہے، ہر بچے سے پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن یار یہ دیکھو ان عالموں کو دیکھو، بڑے دور دور جا کے نبی کا دین پھیلا رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ، پھیلا رہے نہیں پھیلا رہے ہیں، بے شک۔ ارے تم تو ہاں نہ جانے لوگ 30,000 روپے کی تنخواہ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ ان کو 30,000 کی تنخواہ نہیں بلکہ تم انہیں مختصر چھوٹا سا پیسہ دیتے ہو۔ بے شک۔ جو کہیں نہیں چلتا ہوگا وہ اماموں کے پاس چلتا ہوگا، جو کہیں نہیں چلتا ہوگا وہ مسجدوں میں ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو یہ میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے گھر میں کبھی بھی پیسہ دو تو وہ پیسہ مت دینا جو کہیں نہیں چلے، بلکہ وہ پیسہ دینا جو سب سے زیادہ تمہیں اچھا پیسہ رہتا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ پیسہ دینا، وہ پیسہ قبول ہوگا، وہ پیسہ مت کرنا رب کی بارگاہ میں پیش جس کے غرض سے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ یاد رکھو آج کی تاریخ یہ بتلاتی ہے، اسی کانفرنس کے اندر میں نے آپ کے سامنے ہم نے ایک غلام کو اپنے کاندھے پر لے جا کر قبرستان کے حوالے کر دیا اور الحمدللہ ان کی لہر میں ہم نے اتار دیا ہے، اتارا ہے نہیں اتارا ہے، ان کی لہر میں اتارا ہے۔ اب تم ہم سب آ گئے، کتنے وفادار ہیں؟ کوئی گیا ان کے ساتھ؟ کوئی نہیں گیا، نہیں کوئی بھی نہیں گیا، بچے بھی، ان کی بیٹیاں بھی، ان کے رشتہ دار بھی، سب کے سب اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر اب یہی جمے لگے۔ بولو اگر تمہیں محبت تھی اس مال سے تو یہ مال تمہارے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ یاد رکھو یہ دنیا کا مال تمہارا یہاں رکھا رہ جائے گا، لیکن مصطفیٰ کی محبت میں ادا کیے ہوئے سجدے تمہارے دنیا میں نہیں رہیں گے، بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری لہروں میں جائیں گے، کبھی تمہارے اوپر قبر کی آفت آئے گی، یہ تمہارا آر بڑھتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں تم نے روزہ رکھا لیکن تم اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو تم نے روزہ رکھا لیکن تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا، تم نے نمازوں کو ادا کیا لیکن تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم نے رب کے روزے رکھے، تم نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ تم نے اپنی اچھی قسمتی یہ کر لی ہے کہ دنیا میں جو مومن بحالت ایمان کے ساتھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دائرہ جنت میں ٹھکانہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اسی تقریر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھ سے بولنے میں جو خالی غلطیاں ہو گئی ہو اپنے پیارے رسول کے صدقے سے معاف فرمائے۔